یہ تھے ہمارے پروفیسر اویس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ ایسے جوانوں کی ہمیں ضرورت ہے ماشاءاللہ، اور ایسے جوان جو ہے نا وہ تراشنے سے ملیں گے۔ سونا جب کان سے نکلتا ہے نا سونا نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں، تو جب وہ کسی سنار کے پاس جاتا ہے نا تو پھر سونا بنتا ہے، اس سے وہ تمام تر جو ملاوٹیں ہیں نا وہ بہر کر دیتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کی سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنساں آپ اپنے جوہر دسن جب اکھلی کھت چھڑے نہیں آنا، کہ جنس جو ہے نا وہ اپنا اس وقت جب وہ اکھلی میں ڈال کر اس کو کوٹا جائے گا نا تو وہ اپنا جوہر جو ہے نا وہ بہر نکالے گا۔ تو یہ داراللسان کا کارکن تھا، اس کے تصورات جو ہیں وہ اتنے حسین ہیں کہ اگر ہم سب اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا تو بڑا امت کو فائدہ ہو۔ بڑے ہی محبت کے ساتھ اس مجمع نے ماشاءاللہ سنا، جبکہ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں جو اصول ہے کہ جو دین کی زیادہ معلومات لوگ نہیں رکھتے، تو اس نوجوان نے دلوں میں نہ روح پھونک دی، زندگی پھونک دی۔ بابا جی سرکار نے وہ جو نا تعمیری تنقید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تیرے اس پیغام میں پیغام کی بو تک نہیں، تیرے اس پیغام میں پیغام کی بو تک نہیں۔ یہ واعظ کو آپ فرما رہے تھے، واعظ کو، یعنی تعمیر کا نام و نشان نہیں ہے، زندگی کی حرارت نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے لفاظ سے ہمارے دلوں کو زندگی بخشی، ہمارے دلوں کو زندگی بخشی۔ تو ایسے نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ سرکل سے اعمال سے پیدا ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ادھر لوگ کثرت سے اس طرح کے پیدا ہوں، تو عمل کے ساتھ جڑنے سے، اعمال کے ساتھ جڑنے سے یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو اعمال کے ساتھ اپنی زندگی میں اعمال پیدا کرنا اور اعمال کے ساتھ جڑنا، اس کا جو آسان اور سہل عمل ہے نا وہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سفر کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ چلا جائے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا رہا جائے، تو پھر یہ چیزیں اعمال جو ہے نا ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گے۔ مزاج کی جو درستگی ہے نا صحبت انشاءاللہ اس کو دور کرے گی، اس کمی کو پورا کرے گی۔ تو ماشاءاللہ یہ مرکز جو ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی دیدہ ور پیدا ہو جاتا ہے نا چمن میں تو ہم اس کی سوچ کو، اس کے نظریے کو، اس کے منشور کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو صوفی صاحب کی شخصیت ہے نا، بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب کی، جس طرح یہ بیان کر رہے تھے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس سے یہ مبلغ بنے، وہ تو فوجی تھے، شان و شوکت والی زندگی تھی، کسی مسلمان کا اس مقام پہ جانا اس وقت ایک معنی رکھتا تھا۔ تو جب صابر سرکار کی وساطت ملی نا تو بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہوئے، تو سینہ جو کہ روشن تھا ان کا کر دیا گیا تھا، تو یہ سوچ دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نا آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک بوڑھی مائی دور سے پکار رہی تھی کہ میرے بیٹو آپس میں نہ لڑو، آپس میں نہ بٹو، کمزور ہو جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا بکھر جائے گی، تمہاری حیثیت کمزور پڑ جائے گی، تم معاشرے میں اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ تو وہ لوگ پوچھنے لگے اماں جی تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہوں، میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اسلامیہ ہوں۔ آج امت کا حال بھی یہ ہے۔ تو اس تعمیر کی کثرت سے ہم نے اس تنقید کو ختم کرنا ہے اور اعمال پیدا کرنے زندگی میں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ
جو اس مرکز کا آگے لاحہ عمل ہے نا وہ جماعتیں نکالنے کا ہے. انشاءاللہ قافلے نکالا کریں گے. قافلے نکالنے سے اعمال زندگی میں پیدا ہوتے ہیں. وہ صحبت میسر ہوتی ہے نا 24 گھنٹے کی, کہ صبح کے ٹائم انسان نے کیا کرنا ہے, ظہر کے بعد کون سا عمل کرنا ہے, فجر کے بعد کون سا عمل کرنا ہے. تو اس ترتیب میں قائد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی ترتیب سے چلنا ہے ہم نے. یہ اعمال کہاں سے ہم نے لینے ہیں؟ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب یہ قافلے چلیں گے نا تو جو بندے بھی, جو بھی نوجوان اس میں سفر کریں گے ان پہ انشاءاللہ دینی رنگ چڑھے گا. اللہ کا رنگ, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ چڑھے گا انشاءاللہ. تو یہ انہی نوجوانوں میں سے ہے کہ جس نے سفر کیا. یہ تو یونیورسٹی کا طالب علم تھا, یہ سامنے اور بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ, اور بھی دوست بیٹھے ہیں. یہ تو اسٹوڈنٹ, انگریزی پڑھنے والے, وہی بودو باز, وہی ثقافت, وہی کلچر, وہی سوچ. لیکن اللہ کے دین اسلام کی محنت نے ان میں اللہ کا رنگ بھر دیا. آج ان کا اٹھنا, ان کا بولنا, ان کا چلنا, ان کا سوچنا مثالی بن گیا. تو ماشاءاللہ مرکز دارالاحسان میں یہ جلد ہی جو نا وہ جماعتوں کا سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سفر کیا کریں, ایک دن کے لیے صحیح. اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جمعے کو تشریف ادھر لائیں. ماشاءاللہ یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ ہر کمی کو پورا کرتا ہے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں آپ سب لوگ ہمارے ہاں تشریف لائے. اللہ ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے, اور یہ صالحین جو ہمارے ہاں ادھر تشریف لائے دور دراز کے علاقوں سے, ان کے وسیلہ سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آگے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم غور کریں امت کا حال اس وقت. آپ جیسے بھائی نے سب کچھ ہی بیان کر دیا, چھوڑی نہیں کوئی بات. ہم نے آگے عمل کرنا ہے. بابا جی سرکار فرماتے ہیں باتوں سے بات بنا نہیں کرتی, ارے جب بھی بنی کرنی سے بنی کر کے دکھا. باتوں سے بات بنا نہیں کرتی, جب بھی بنی کرنی سے بنی کر کے دکھا. باتیں بہت ہو چکی, باتیں فرمایا ایک جگہ پہ فرمایا باتیں وہ بھی تیری اپنی نہیں, لوگوں کی نقول کی ہوئی. تو بھئی کر کے دکھانا. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نہ لکھ نہ پڑھ, کر کے دکھا. تقریریں بہت ہو چلیں, تحریریں بہت لکھی گئیں, عملی نمونہ پیش کر. تیری قوم نمونہ مانگتی ہے, نمونے کا کوئی منکر نہیں, کافر بھی نہیں, نمونے کا تو کوئی منکر نہیں ہے. ایک بات ادھر نوجوان بیٹھا ہے, اس نے مجھے بتائی, غالباً امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی. ان سے کسی نے کہا کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا پھر تجھے بولنا نہ پڑے, دیکھنا کہ تجھے بولنا نہ پڑے. کہ دنیا کا یہ دستور ہے, پہلے تعلیم پیش کی جاتی ہے, اس کے الفاظ پیش کیے جاتے ہیں, اس کی سوچ دی جاتی ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس قانون کو بدل دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنا کردار پیش کیا, بعد میں تھیوری پیش کی قرآن کی شکل میں جو اللہ نے دی. پوچھا کہ تم نے میرے بارے میں 40 سال میں نے زندگی تمہارے اندر گزاری, میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو وہی جو مشرکین مکہ تھے, آپ کی جان کے دشمن, انہوں نے سچائی کی گواہی دی کہ آپ تو صادق اور امین ہو, آپ تو صادق اور امین ہو. یہی حضور کا دین کی تبلیغ تھی. تو آج بھی یہ صوفیہ کرام جو ہے نا یہی سکھاتے ہیں, کردار سکھاتے ہیں نا, یہ اخلاق سکھاتے ہیں, بہتر کرتے ہیں انسان کے. تو ماشاءاللہ جب ہم سفر کریں گے نا, جیسے یہ قافلہ آیا نا ماشاءاللہ, اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اکثر مدارس کے پڑھے کم ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر یونیورسٹیوں کے اسکولوں کالجوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب ان کو اللہ کے اس مبارک سفر کی صحبت اثر کرتی ہے تو پھر وہ مولوی بن جاتے ہیں, پھر وہ یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ امت کو درد دینا شروع کر دیتے ہیں.
تو ماشاءاللہ ہم نے بھی اس محنت کو آگے بڑھانا ہے. آیا کریں, ٹائم دیا کریں, فائدہ ہوگا. آنے والی نسلیں انشاءاللہ جو ہے نا, جب ہم دنیا سے جائیں گے نا تو حق پہ ایک جماعت کو چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ. ایک جماعت پیدا ہو چکی ہوگی جو امت کو جوڑنے والی ہوگی اور اعمال صالحہ سے مزین ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ تصوف بھی ہے ماشاءاللہ. تصوف سے مراد ہی یہ ہے کہ انسان کا انتہائی صاف ستھری زندگی بسر کرنے والا بن جانا, یعنی تقوی والی زندگی. تو تقوی کیا ہے؟ تقوی صحابہ نے فرمایا نا کہ جیسے کوئی آدمی اپنے اوپر لحاف اوڑھے اور سردی کے دنوں میں لحاف اوڑھ کر وہ جھاڑیوں سے, کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے, تو جیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا, تو دنیا کی لغزشوں سے, دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. تصوف یہ ہے کہ انسان کو صاف ستھری سوچ, صاف ستھرا دل, صاف ستھرے نظریات ماشاءاللہ دیتا ہے. تو یہ چونکہ صوفیزم کے ساتھ بھی منسلک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع نصیب فرمائے اس محفل سے, ہم سب کی حاضری قبول فرمائے کہ ذکر کی جو رونق ہے نا وہ اپنی ہے, ذکر کا نور اپنا ہے. جیسے اس نے کہا ہے, بھائی نے کہا نا کہ ذکر کے جو نغمے ہیں نا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کیسے اللہ کو مخاطب کرتا ہے انسان, اللہ تو پاک ہے, اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ تو سب سے بڑا ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کیا باتیں ہیں یار, کیا باتیں ہیں. براہ راست مخاطب ہے اس سے, تو وہ جواب دیتا ہے, آگے سے وہ بولتا ہے, بندے سے باتیں کرتا ہے. کیسی بات ہے, تنہائی میں بھی باتیں کرتا ہے. یہ یہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں نا, اس نے خان عبد الصمد صاحب کی صحبت پائی بزرگوں نے نا, تو وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے. یہ اوپر لکھا ہوگا نا خان عبد الصمد حلواروی, 52-53 سال روزے رکھے, 2750 ایکڑ کے مالک تھے, اللہ کی محبت میں ہر شے چھوڑ دی. یہاں پہ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑ سکتا. تو باتیں کرتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ تو کہاں چلا گیا, اے اللہ میں زمین میں تجھے تلاش کرتا پھر رہا ہوں, تو کہاں ہے. تو آگے سے آوازیں آتی تھی. تو ایسے بھی ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا نا یا اللہ, آگے سے 10 مرتبہ یا 70 مرتبہ آواز آتی ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی. وہ پیچھے واقعہ بھی مشہور ہے نا, کسی نے نیند میں کہہ دیا تھا یا سمد, حالانکہ وہ بت خانے کے سامنے بیٹھا تھا, یا سنم یا سنم یا سنم. تو نیند میں غفلت کی وجہ سے نکل گیا ایک دفعہ یا سمد, تو پکارے پڑ گئی آسمانوں پہ کہ جاؤ جاؤ پتہ کرو میرے بندے کا. یا اللہ وہ تو بیٹھا ہے بتوں کے سامنے. وہ اللہ کہتا ہے اگر اس نے غفلت میں مجھے کہہ ہی دیا تو اب میں بھی آواز نہ دوں آگے سے, تو بت اور مجھ میں فرق. تو ذکر بڑی چیز ہے بھائی, ذکر کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.